لا الہ الا اللہ، دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ذات ہے تیری ہی بے، تجھ مری ماں ہے بالغیب، ذات ہے تیری ہی بے، تجھ مری ماں ہے بالغیب، تجھ مری ماں ہے بالغیب، کوئی شریک نہیں تیرا، لا الہ الا اللہ، 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 عالم عالم جو تو بسا، تیرے آگے سر ہے جھکا، عالم جو تو بسا، تیرے آگے سر ہے جھکا، تیرے آگے سر ہے جھکا، بے شک تو ہے سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ صبا، کیا کہیں، مطلب بہت ہی اچھا پڑھا۔ جزاک اللہ۔ نعت کا باقاعدہ رجحان کب سے پیدا ہوا؟ ندا، جب میں نے شعور کی دنیا میں قدم رکھا، میرا خیال ہے کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب والدین آپ کو جس سانچے میں ڈھالیں آپ ڈھل جاتے ہیں، ہے نا۔ میرے گھر کا ماحول کچھ اسی طرح رہا۔ میری والدہ نعت کی بہت شوقین، ننیال میں بہت رجحان پایا جاتا ہے اس چیز کا، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبھی مدح سرا ہوتے ہیں۔ تو اپنے گھر کا ماحول میں نے کچھ یوں ہی پایا کہ سب کو محو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور نعتیں پڑھتے ہوئے، تو پھر پڑھی، اور اسکول لیول پہ جب پڑھا تو پھر لوگوں نے اپریشیٹ کیا اس بات کو کہ ہاں آپ اچھا پڑھ سکتی ہیں یا آواز اچھی ہے۔ آواز اچھی ہو تو دو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے، اور یقیناً اسی کی وجہ سے، اس کی دی ہوئی صلاحیت کی وجہ سے اس نے میرے دماغ کو ڈائیورٹ کیا کہ میں اس کے رسول کی مدح کروں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور اگر ذریعہ اظہار نعت خوانی کو بنا لیا جائے تو پھر پر اعتمادی جو ہے اتنی خوبصورت راہ کی طرف گامزن ہو جائے تو پھر کیا بات ہے، وہ پھر چار چاند لگ جاتے ہیں۔ یہ بتلائیے کہ کچھ یاد ہے پہلی نعت کون سی پڑھی تھی؟ پہلی نعت میں نے پڑھی تھی فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، یہاں تک کہ ابھی مجھے صرف ان دو لائنوں کے علاوہ گو کہ یاد نہیں ہے، لیکن یہ نعت میں نے پہلے پڑھی تھی۔ اس کے بعد پھر پڑھتے گئے، اپنی سینئرز کو سنتے گئے، والدہ میری رہنمائی کرتی گئیں کہ اب یہ پڑھو، تو پھر تو مطلب اگر ہم یہ پوچھیں کہ صبا اپنا استاد کسے سمجھتی ہیں تو صبا کیا جواب دیں گے؟ روحانی استاد میرے بہت سارے ہیں، میری والدہ تھی رہنمائی کرنے کے لیے میری، اس کے علاوہ جو میرے سینئر نعت خواں تھے اس وقت قاری وحی سفر صاحب اور صدیق اسماعیل صاحب، منیبہ شیخ آنٹی اور ام حبیبہ، تو ان سب کے کلام پڑھے اور سب سے کچھ نہ کچھ سیکھا۔ کسی کی کچھ بات اچھی لگی، کسی کا لہن اچھا لگا، کسی کا انداز اچھا لگا، کسی کے انداز کا کلام کا جو یعنی انتخاب تھا وہ اچھا لگا، سب سے کچھ نہ کچھ سیکھا اور پھر آپ کے سامنے۔
کلام کے انتخاب کا کتنا خیال رکھنا چاہیے بہت نعت زیادہ. پڑھتے وقت؟ بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ نعت پڑھنا جو ہے وہ ایک اس کا تعلق روحانیت سے ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں سچی، پھر آپ ان کی جو ہے وہ مدح سرائی کر رہے ہیں. لیکن کلام کا انتخاب اس لیے ضروری ہے کہ کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ شرکیہ الفاظ بھی ہوتے ہیں. منتخب شعراء جو جن کے نام اگر میں لوں تو ان میں اقبال عظیم صاحب ہیں، ادیب رائے پوری صاحب ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کا تو نام سب سے آگے ہے. بالکل. تو ان کے کلام پڑھیں، یقیناً کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی شرکیہ کلمات ہوں یا نازیبا باتیں ہوں. تو اس چیز کا لحاظ تو سب سے پہلے ہے کہ کلام کا انتخاب بہت ضروری ہے، پھر آگے ادب و آداب بھی آ جاتے ہیں. جو تو کیا ہے نعت خوانی کے آداب، کیا سمجھتی ہیں آپ کے؟ آداب یہ ہے کہ اس کا تعلق، کیونکہ وہ بھی بچے جو آپ سے سیکھتے ہیں. ناظرین مطلب میں یقیناً اس پروگرام کا بھی ذکر کروں گی جو سبا کرتی تھیں اور جو آپ بہت شوق سے دیکھتے تھے، اور جو چھوٹا طبقہ ہے ہمارے ننھے منھے جو ساتھی ہیں، مطلب جو ہماری شام سے میری مراد ہے، تو اس کی بھی یقیناً ہم بات کریں گے. لیکن آپ کیا ان کو مطلب بتلائیں گی اس پروگرام کے تھرو کہ کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ لیکن یہ مطلب جواب ناظرین ملوں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے گا. ہم ابھی واپس آتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا